یہودیوں اور سنگھیوں کے غلام زہاک تنویر جونیئر طارق فتح کہہ رہا ہے کہ امت سے زیادہ جڑنے کے لیے ہندوستانی مسلمان کوشش نہ کریں. عامر خان کو دیکھیں کیسا غمزدہ ہو گیا عامر خان پکچر میں. ویسا ہی تم لوگ نہ کرو مسلمانوں ہندوستان کے. امت کے ساتھ زیادہ یونائٹڈ ہونے کی کوشش مت کرو. امت کی فکر مت کرو زیادہ. اللہ فرماتے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو آپس میں گروہ نہ بنو, تفرقے میں نہ پڑو, یونائٹڈ رہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پوری امت ایک جسم کے جیسی ہے. ایک حصے کو بھی تکلیف ہوئی پورا جسم جیسا بخار میں آ جاتا, ویسا ہی امت کا حال ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو صحابی خالی اتنا بولے, ایک جنے انصاری تھے ایک جنے مہاجر تھے, اے جماعت انصار مدد کرو میری. دوسرے بولے جماعت مہاجر مدد کرو. لڑائی ہونے والی تھی پانی پلانے پہ اونٹوں کو یا پانی لے جانے پر کنویں سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جہالت کی پکار, ابھی میں تمہارے بیچ میں زندہ ہوں. اور ابو طلحہ زاک کہہ رہا ہے کہ فخر الدین علی احمد کو ملک فیصل اور اس وقت کے پاکستان کے پرائم منسٹر مل کے نکال دیے تھے او آئی سی کی میٹنگ سے. تیرے کو نہیں دکھا 46 سیشن او آئی سی کا سشما سوراج نے انوگرل سپیچ دی تھی یو اے ای میں, تو یہ نہیں بتا رہا. دوستوں آپ کو راجہ ہندوستانی مووی یاد ہوگی جس میں عامر خان ایک غریب سا آدمی ہوتا ہے. وہ کرشمہ کپور سے سیریس محبت کر بیٹھتا ہے. کرشمہ کپور جیسے سنتی ہے تو اتنا ہنستی ہے کہ بیچارہ وہ عامر خان جو ہے اپنا دل چھوٹا کر کے رونا شروع کر دیتا ہے. یہی حال ہمارے ہندوستان کے مسلمانوں کا ہے. میری کمیونٹی کا پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ہم امت کی محبت میں اتنا سیریس ہو جاتے ہیں, اتنا سیریس اور اتنا جذباتی, اتنے ایموشنل ہو جاتے ہیں کہ ہم ہمارے نیشنل انٹرسٹ کو اور ہم ہمارے پریورٹیز کو سیکنڈری رکھ دیتے ہیں. بلکہ امت جو ہے یہ ہماری طرف پلٹ کر تک نہیں دیکھتی. جی ہاں, پلٹ کر تک نہیں دیکھتی. 1969 میں موراکو میں رباط او آئی سی کانفرنس ہوئی تھی. جو او آئی سی جو بہت بڑی مسلم باڈی ہے, یہ انہوں نے کانفرنس کی تھی تو اس میں انہوں نے انڈیا کو بھی انوائٹ کیا تھا. موراکو کے کنگ نے اندرا گاندھی سے کانٹیکٹ کیا اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم کو انڈیا سے بھی مسلمان چاہیے. تو اندرا گاندھی نے فخر الدین علی احمد جو بعد میں چل کے وہ پریزیڈنٹ بنے تھے انڈیا کے, ان کے ساتھ کچھ مسلمانوں کو انہوں نے ایز اے ڈیلیگیشن بھیجایا. جب یہ ڈیلیگیشن وہاں پر پہنچا, موراکو پہنچا, وہاں پر پہنچنے کے بعد پاکستان نے ایسی لابی کی کہ سعودی عرب کے کنگ فیصل کے ساتھ مل کے انہوں نے موراکو کے کنگ پر پریشر بنایا اور پھر موراکو کے کنگ اور کنگ فیصل نے دونوں نے فخر الدین علی احمد کے ڈیلیگیشن کو کانفرنس شروع ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا گیٹ آؤٹ. انہوں نے ان کو گیٹ آؤٹ کر دیا. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ میرے بھارت, میرے سعودی عرب, میرے فلسطین اور دنیا بھر پر امن و سلامتی, شانتی انتی نازل کرے. یہودیوں اور سنگھیوں کے غلام زہاک تنویر جونیئر طارق فتح پہلے تو امت کو آپس میں توڑنے کے لیے ریجنل لیول پہ کام کرتے تھے. اب انٹرنیشنل لیول پہ امت کو توڑنے کا کام کر رہے ہیں اور کہہ رہا ہے کہ امت سے زیادہ جڑنے کے لیے ہندوستانی مسلمان کوشش نہ کریں. عامر خان کو دیکھیں کیسا غمزدہ ہو گیا عامر خان پکچر میں. ویسا ہی تم لوگ نہ کرو مسلمانوں ہندوستان کے. امت کے ساتھ زیادہ یونائٹڈ ہونے کی کوشش مت کرو. امت کی فکر مت کرو زیادہ. یہ جہالت کی باتیں جب ہوتی ہے جب قرآن صحیح حدیث سے دور ہو جاتے ہیں آپ اور سیدھا یہودیوں کے سنگھیوں کے غلام بن جاتے ہیں, پلے بن جاتے ہیں ان کے. جب ہوتا یہ, اور سینئر طارق فتح ایسی کر کے مر گئے, اب جونیئر طارق فتح زہاک تنویر ان کی پوزیشن لے لیے. اہم بات سنیے, قرآن صحیح حدیث, اللہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم امت اور پورے انسانیت کے لیے دونوں جہاں میں کامیابی انشاءاللہ. اللہ فرماتے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو آپس میں گروہ نہ بنو, تفرقے میں نہ پڑو, یونائٹڈ رہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پوری امت ایک جسم کے جیسی ہے. ایک حصے کو بھی تکلیف ہوئی پورا جسم جیسا بخار میں آ جاتا, ویسا ہی امت کا حال ہے. اگر کہیں ایک حصہ بھی تکلیف میں ہے تو پورے کی پوری امت تکلیف سے بلبلا اٹھتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو صحابی خالی اتنا بولے, ایک جنے انصاری تھے ایک جنے مہاجر تھے, اے جماعت انصار مدد کرو میری. دوسرے بولے جماعت مہاجر مدد کرو. لڑائی ہونے والی تھی پانی پلانے پہ اونٹوں کو یا پانی لے جانے پر کنویں سے.
اللہ کے نبی صاحب نے فرمایا یہ جہالت کی پکار، ابھی میں تمہارے بیچ میں زندہ ہوں، یعنی امت قبیلے سے، امت قبیلے سے، علاقے سے، ملک سے پہلے اسلام سے پہچانی جائے گی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والے کنیکشن سے پہچانی جائے گی۔ یہ سب سے امپورٹنٹ ہے، اللہ ہی لا رب، اسی کی عبادت، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، قرآن حدیث ہمارے لیے رہنمائی، یہ بعد میں سب قرآن حدیث پر، اللہ اس کے نبی کے حکم پر، اللہ ہی کی عبادت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر ڈٹ جائیں گے، انشاءاللہ بھارت کا بھی بھلا کریں گے، سب کانٹیننٹ کا بھی بھلا کریں گے، دنیا کا بھلا کریں گے۔ اور ابو طلحہ زاک کہہ رہا ہے کہ فخر الدین علی احمد کو ملک فیصل اور اس وقت کے پاکستان کے پرائم منسٹر مل کے نکال دیے تھے او آئی سی کی میٹنگ سے، تیرے کو نہیں دکھا 46 سیشن او آئی سی کا، سشما سوراج نے انوگرل سپیچ دی تھی یو اے ای میں، تو یہ نہیں بتا رہا۔ یہ اسی لیے میں تیرے کو پلہ بولتا ہوں یہودیوں کا، سنگیوں کا، کیونکہ تو زہریلے باتاں کر کر توڑتا ہے، جوڑنے کی بات نہیں کرتا۔ طالبان سے بھی توڑ رہا تھا تو بھارت کو 4 سال پہلے زہر پھیلا رہا تھا۔ میں سمجھا رہا ہوں تاکہ ایک سب کانٹیننٹ میں امن و سلامتی کے لیے بھارت کا طالبان کے قریب ہونا ضروری ہے، ورنہ چائنا کیپچر کر لیں گا ان لوگوں کو، قریب لے لیں گا ان لوگوں کو۔ اللہ کا شکر ہے مودی جی کو 4 سال کے بعد سمجھ میں آیا، لیکن آیا۔ اب بھارت کے اندر طالبان کے فارن منسٹر آ رہے، ریلیشنز امپروو، بزنس امپروو، سیکورٹی اپیرٹس امپروو، الحمدللہ الحمدللہ۔ اسی لیے بولتے قرآن حدیث کو صحابہ کے طریقے پہ سمجھو منحوس، تو تمہارے کو ڈپلومیسی بھی سمجھ میں آئیں گی، اور پالیٹکس بھی سمجھ میں آئیں گی، اور انٹرنل اور ایکسٹرنل سیکورٹی کا بھی لحاظ رہیں گا۔ نہیں تو کل کو کسی کے غلام تھے، آج سنگیوں یہودیوں کے غلام ہیں، کل مسلمانوں کے ایک طبقے کو بول رہے تھے، آج پورے مسلمانوں کے خلاف بول رہے، کل ایک ملک کے خلاف بولتے تھے، اب سعودی عرب اور اوائسی پورے مسلم ملکوں کے خلاف بول رہا تو دنیا بھی برباد ہوں گی، آخرت بھی برباد ہوں گی۔ اس سے پہلے سمجھ جا، قرآن حدیث کی طرف آ، امت میں یونٹی، دیش میں یونٹی، دنیا میں یونٹی، امت کی بھلائی، دیش کی بھلائی، دنیا کی بھلائی اسلام کے ذریعے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ذریعے، اطیع اللہ و رسول کے ذریعے، دوسرا راستہ نہیں ہے۔ السلام علیکم۔